بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 مفردات. کیا ہے بھئی؟ حروف تہجی بھی کہتے ہیں، مفردات بھی کہتے ہیں. اس کی جو ترتیب ہے، ہم نے استادوں سے ایک یہ بات سنی تھی کہ یہ آپ دیکھتے ہیں پہلی تختی کی ترتیب کے بارے میں اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے ہیں یہ ترتیب نزولی ہے. کیا ہے بھئی؟ اللہ کی طرف سے ایسے ہی نازل ہوئی، اور اس لیے نورانی قاعدوں میں اور قاعدوں میں ساری تختیوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن پہلی میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن کچھ نام اور بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، تحقیق میں زیادہ آگے نہیں جاتے. تو ذرا غور فرمائیے گا، آج الف والے حروف کو پڑھتے ہوئے ساتھ دوسرے حروف جو مد والے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے. دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھنا. الف، ہاں منہ نہیں خراب کرنا، مجھے غصہ آ جاتا ہے. الف، با، منہ کھول کے، فتحہ یعنی فتح، با، تا، زبان تا میں نہ نکلے، بعض دو سے یوں پڑ جاتے ہیں. تا، تا، تا. اب مد والے حرف کو ساتھ پڑھ رہا ہوں. جی، اب اس کے اندر زیر ہے. کیا ہے بھئی؟ تو کسرہ انخفاض فم اور صوت کو چاہتا ہے. فوائد مکیہ کی عبارت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زیر میں منہ کا نیچے کی طرف کھلنا، جبڑے کا نیچے کی طرف مائل ہونا. دیکھیے گا، ادھر فنگر لگائیں گے نا، انگلی، پھر آپ کو محسوس ہوگا. ویسے پڑھیں گے نا جی، کوئی نہیں پتہ چلے گا. ادھر رکھے، اب پڑھے، پہلے جا بولے، جا، اب جی بولے، جی، جی، یہ نیچے جا رہا ہے نا. تو یہ ادھر انگلی رکھیں گے تو محسوس ہوگا، ویسے محسوس بھی نہیں ہوتا. یار منہ نیچے کہاں کھول رہا ہے؟ تو بالکل باریک سا، معمولی سا. اگر نہیں کھولیں گے نیچے کی طرف تو مجہول ہوگی آواز. کیسے؟ جیم. کیا ہو جائے گا؟ اور ڈبل روٹی کے اوپر نہیں لگاتے؟ ہاں، جیم بن جائے گا. تو یہ جیم نہیں ہے. کیا ہے؟ زیر نیچے جائے گی تو کیا آواز آئے گی؟ جی. ایک مثال. دوسری مثال، انگلش میں ایک ہوتا ہے جی، بولو، ایسے کر کے لیتے ہیں، ہے نا، 6 کی طرح، جی. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جے. تو جے اور ہے جی، تو اس کی ساؤنڈ کس کی ہے؟ شاباش. تو آج کل کے بچوں کو یوں سمجھائیں گے، جلدی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جی، جی، جی. ٹھیک ہے. جے یہ نہ ہو، جی کیا ہوگا بھائی؟ جی. اور ہونٹ خراب نہ ہو، جی، یہ کیا، خبردار. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہو جب کوئی بلاتے ہیں استاد، ابو، کیا کہتے ہو؟ منہ نہیں خراب کرنا. کیسے کہتے ہیں؟ جی بولو، جی. ہونٹ نہیں خراب کرنا. جی کیسے ہوتا ہے؟ جی. ہاں، جی. اس کو کہتے ہیں غنہ آنی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. یہ لمبا بھی نہیں کرنا، اور جی، جی یوں بھی نہیں کرنا، آواز یکدم بند ہو جائے گی. میم پر غنہ آنی نہیں نکلے گا. سمجھ آئی بات؟ چلیے. ہا، ہو. جی. بعض بچوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، مخرج ہا کا پڑھتے ہیں، اس کو موٹا کر کے خوا بنا دیتے ہیں. کیسے؟ مثلا ادھر پڑھا ہا، پھر پڑھا ہو، تو اسی ہا کو ہو کر دیا، غلط مخرج ہے. تو بڑی گڑبڑی سے توجہ. ہا، ابھی ہو، ہو. ابتدائی طور پہ بچے سے نا یہ خرا خرا نکلے گا. کیسے؟ یہ. اور یہ جیسے کوئی چیز لکڑی کی نئی بناتے ہیں نا، تو اس میں کھردرا پن ہوتا ہے، بعد میں اس کی خوب مالش کرتے ہیں ریگمال سے، پھر اس کے اندر صفائی آتی ہے. تو اسی طرح ابتدائی طور پر یہ پڑھا جائے گا، لیکن بار بار مشق کرنے سے صحیح اور عمدہ ادائیگی اس کی کیا ہوگی؟ بالکل آواز صاف. کیسے؟ ہو. اب کوئی خرخرا نہیں ہے. ہو. ٹھیک جی. آگے. دال، دال. اب اس کے اندر جو باریک حروف ہیں اس میں د امالہ، دو غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ذرا غور کیجیے، بری بری کی ہے.
ایک غلطی یہ ہوتی ہے منہ نہیں کھولتے، جیسے دال دال، یہ منہ نہیں کھولا، منہ، تو ایک یہ غلطی فیل ہو رہی ہے نا، یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اچھا دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، منہ نیچے کی طرف کھول دیتے زبر میں، تو زبر میں منہ نیچے کھولنا، زیر کی طرف مائل کرنا، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ د، یہ ایک ہوتا ہے دال، ایک ہے دال، دونوں غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ دال۔ ایک بابا جی کو پڑھا رہا تھا پڑھو دال، تو وہ کہتے ہیں دول، بولو کیسے؟ بڑی کوشش کی، کہتے نہیں۔ میں نے کہا بابا جی گوشت کھاتے ہو روزانہ؟ کہتے نہیں دالا دولا تو گزارا کری تھا۔ میں کیڑی؟ کہتے چنے والی دال، کدی دوسری دال۔ میں نے کہا اب دال ان کی ٹھیک ہوگی۔ میں نے کہا چھوڑو باتیں چھوڑو، سبق پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھو بابا جی دال، پھر کہتے دول۔ میں کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بابا ابھی تو آپ چنے والی دال تو صحیح کہہ رہے تھے۔ نہیں عربی، ہاں کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو اس سے کیا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ کتنے لوگ قرآن کو مشکل سمجھ کے غلط پڑھتے ہیں، مشکل سمجھ کے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ٹھیک؟ لہٰذا استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مشکل کی میم ہٹاؤ، ہر کام کی شکل، کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا بابا جی عربی والی دال چھوڑو، چنے والی دال ہی پڑھ لو۔ کون سی دال پڑھ لو؟ چنے والی پڑھ لو میرے بھائی۔ دال، یہ مہمانوں کو بھی دیجیے گا جی۔ جی دیکھیے آگے دیکھیں گے، دال، یہ اب اس کے اندر باقی وہی چیز ہے، زبان جہاں لگائیں گے، اور اسی طرح امالہ نہ ہو۔ اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو لام ہے نا آخر میں، اس کی تھوڑی سی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ دال، لام پہ آواز بالکل رک گئی نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دال، یوں بھی نہیں، دال، یہ لام کی تھوڑی سی آواز آئی نا، ہاں یہ ہوتی ہے صفت توسط کی آواز، سمجھ گیا جی؟ آگے جی رو، رو، جی تو ایک ہوتا ہے ری، یہ باریک ہے، ایک ہے را، یہ زبر ہونے کے باوجود پھر بھی باریک ہے، ٹھیک ہے؟ اب پر کیا ہے؟ رو، یعنی ہونٹ گول نہیں کرنے، روا نہیں بھائی، روا، میں کہتا نہیں روا نہیں، ہنسا، سمجھے؟ رو، رو، زا، سین، اب زیر ہے، اس میں کیا ہے؟ آواز اس میں ایک غلطی ہوتی ہے، ناک میں چلی جاتی ہے، ناک میں آواز نہ جائے، اور زیر مجہور نہ ہو، سی مجہور ہوگی، نیچے جب اس کو کھینچیں گے صحیح ہو جائے گی، سی، دوسری آواز ناک میں، سی آواز ناک میں جا رہی ہے، تو اے بی سی، انگلش ہی سیکھو نا یار، اے بی سی، 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 آواز ناک میں جا رہی ہے؟ نہیں جا، اسی کو لمبا کریں گے، سی، سین، ٹھیک ہے؟ شین، اس میں بھی زیر ہے، تو اس کے اندر منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، تفشی، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے؟ ہاں ہونٹ نہیں خراب کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، شین، تو آواز ناک میں، شی، بولو، ہی، شی، سمجھ گئے؟ ہاں تو اسی کے سے پہنیں گے وہی ساؤنڈ ہے، شی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ آگے جی صاد، ہاں اس کی بات کو سمجھو۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ صفت صفیر، صفت استعلاء، صفت اطباق، مد لازم اور کلکلا صفت لازم، یہ ساری لازم ہیں، استاذ کے علم میں یہ ہونی چاہیے۔ بچے کو یہ ساری باتیں بتانی نہیں ہیں، بچے کو پریکٹیکل پڑھ کر صحیح بتانا ہے۔ کیسے؟ سین اور صاد میں فرق،
سی سی او. تو یہ سی ٹی کا فرق ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے. کیا فرق رکھنا ہے؟ سی، یہ سین کی سیٹی باریک ہے. سی او. تو یہ جب سیٹی سے فرق واضح ہو جائے گا نا، آگے حرف پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک دوسرا مد جو پوری لمبی کریں گے تو مد آخر تک موٹی پڑھیں گے. مد آخر تک غور کیجیے گا. صاد، غلط، نیچے نہیں آنا. دیکھو یہ غلط ہے. صاد. کلکلے میں غلطی ہوتی ہے تو اس کی اردو میں مثال کھاد، کماد، فیصلہ باد. ہاں تو دیکھو باد کتنا آسانی سے کلکل ہو رہا ہے. تو غلطی کیا؟ سواد یوں کر دیتے ہیں. سواد کے سواد شاد بناتے ہیں یا کئی عد بناتے ہیں. تو یہ کلکلے کی مثال ہے اس کے نکالنے کی. تو مشق کریں گے انشاءاللہ. ہیں جی، جزاکم اللہ خیر.